بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اج اسی موجود ہاں شیخوپورہ روڈ نرنجنی سٹاپ دے اُتے مسجد الحمد تے مدرسہ انوار محمدیہ تعلیم القرآن دے اندر، اور ساڈے نال موجود نے عالم دین، حافظ قرآن، امام مسجد قاری منیر احمد صاحب، اور انہاں کولوں اج اسی پوچھاں گے کہ اے مسجد و مدرسہ جڑا ہے اے بنان واسطے انہاں نوں اور انہاں دے عزیز نوں کنی محنت کرنا پئی، اور ایک کس مراحل چوں گزر کے اج یہ مسجد کس مقام تے پہنچ چکی ہے، اور اس مسجد دی مزید توسیع واسطے تعمیر واسطے جڑا مزید انہوں بہتر کرن واسطے کنہ چیزاں دی ضرورت ہے، تے آؤ تفصیلات انہاں تو جاننے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، سب تو پہلے اے دسو کہ یہ مسجد دی جگہ کنی ہے؟ یہ مسجد کی جگہ 4 کنال ہے۔ 4 کنال ہے۔ اچھا، یہ 4 کنال جڑی جگہ ہے یہ کچھ دوستاں نے مل کے لے کے دیتی یا کسی ایک فرد نے لے کے دیتی؟ یہ جگہ اس طریقے سے ہے کہ اس شخص کی ادھر تقریباً 15 کلے اس جگہ پہ ہے، باقی شیخوپورہ میں کافی زیادہ ہے، یہ انہوں نے خود دی ہے، اور پھر ان سے ہمارے ایک عزیز ہیں قاری صاحب، ان کے ریفرنس سے لی ہے، اور پھر ان قاری صاحبان نے یعنی شروع میں تعمیرات شروع کی، اور اینڈ پہ اسی خان صاحب نے تکمیل کی ہے اس کی، یعنی جتنی بنی ہوئی ہے ابھی موجود ہے۔ جی جی۔ باقی تقریباً یہ کنال یہ اتنے میں یہ 1-2 کمرے اور جگہ بنی ہوئی ہے، باقی ساری جگہ ویسے پڑی ہوئی ہے، اور اس کی کوئی 4 دیواری وغیرہ بھی اور بھی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرد نے یہ جگہ دی ہے؟ جی جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جگہ جو ہے اس نے وقف کر دی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ جگہ بھی اسی کے نام پہ ہے، اس نے مختار نامہ دیا ہوا ہے، یعنی آپ اس میں تعمیرات توسیع۔ اچھا، مختار نامہ ہو گیا، یعنی کہ وہ مختار نامہ بھی وقف ہی ہوتا ہے؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی تک اس کا کتنا کام ہو چکا ہے؟ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تقریباً یہ شروع ہوئی ہے 2014 میں تعمیرات، اور تقریباً 15 کے اینڈ میں اس کی تعمیرات جا کے مکمل ہوئی ہے، اور 2016 میں میرے چاچو مولانا صلاح الدین صاحب جن کو انہوں نے جگہ دی تھی، انہوں نے یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جی 2016 سے۔ تو اس ٹائم انہوں نے یہاں آ کے یہ حالات یا یہاں کے جو واقعات تھے، یعنی یہ روڈ نہیں تھی، کوئی سہولیات نہیں تھی، یعنی ایک قربانی دی اور ایک ڈیرہ لگایا جنگل کے اندر جی، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً وہ یہاں پہ رہے ہیں 16، 17، 18 کی اگست تک، جی 2.5 سال کے دورانیہ انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے، اور میں آیا ہوں تقریباً ستمبر کے مہینے میں 4 ستمبر 2018 کو یہاں سے۔ تو جب میں یہاں پہ آیا ہوں، میرے آنے سے 2 دن پہلے یہاں پہ جو ٹرانسفارم وغیرہ تھا، یہاں سے تقریباً وہ 500 میٹر کے فاصلے پہ لگا ہوا تھا ایک ویلی پہ، وہاں سے تار لے کے آئے ہوئے تھے ہم، تقریباً 1500 فٹ لمبی، تو وہ ٹرانسفارم چوری ہو گیا تھا۔ جی۔ تو پھر میں جب یہاں پہ ٹرانسفارم وغیرہ چوری ہو گیا تھا، لائٹ کے کوئی انتظام نہیں تھا، دن کو ہم جو پڑھنا پڑھانا ہوتا وہ کر لیتے، تو یعنی مسجد کی لائٹ نہیں تھی ٹرانسفارمر چوری ہونے کی وجہ سے؟ جی جی، چونکہ وہ ٹرانسفارم مسجد کا نہیں تھا، وہ ایک ٹیوب ویل کا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں سے تقریباً 15 فٹ دور بھی تھا جہاں سے ہم تار لے کے آئے ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیسے یہ بجلی کا بندوبست ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ریپیئرنگ شدہ ایک بیٹری تھی اور ایک UPS پڑا تھا، وہ دن کو میں اور ایک بچہ کبھی ایک جگہ پہ جا کے لگاتے، شام کو آتا ہے گھنٹہ وہ چلتا، بس اس کے بعد بند ہو جاتا، اور بس اس طریقے سے ہم نے مشکل سے جو بھی وقت ہے گزارا۔ وہ اوپر روڈ پہ ایک نلکا لگا ہوا، وہاں سے پانی وضو وغیرہ کے لیے لے آتے، اور بس اس انتظار میں ہوتے کہ آج کون سا ٹیوب ویل چلے گا جس پہ جا کے کپڑے دھو لیں گے، غسل کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے دورانیہ گزارا ہے، یعنی دسمبر تک۔ پھر 13 دسمبر کو دوبارہ میں نے، چونکہ انہوں نے ٹیوب ویل والوں نے انجن وغیرہ لگا لیا تھا ٹیوب ویل چلانے کے لیے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت تھی لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، تو ہم نے بڑی مشکل طرح بھاگ دوڑ کے ہم نے دوبارہ اس ٹرانسفارم کو ریپیئرنگ کروا کے 60,000 روپے پہ دوبارہ رکھوایا۔ وہ تقریباً چلا کوئی 3 مہینے کے دورانیہ، 2-3 مہینے۔ 8 مارچ 2019 کو دوبارہ وہ ٹرانسفارم وہاں سے چوری ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر چرا لیا گیا؟ پھر چرا لیا گیا جی۔ دوبارہ جب چوری ہوا تو پھر وہی دوبارہ وہی حال شروع ہو گیا، یعنی اندھیرا، بجلی کا نہ ہونا، پھر نلکے سے پانی لے کے آنا، ٹیوبلوں کا انتظار کرنا کون سے چلیں، وہاں پہ غسل کریں گے، کپڑے دھوئیں گے۔
تو پھر کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اسی بندے سے بات کریں اور قسطوں پہ ریپیئرنگ کروا لیں ٹرانسفر. تو وہ 25 کا تھا، ہم نے اس کو 10 کا کروایا KV کا، اور اس کو ہم نے ریپیئرنگ کروایا 30,000 پہ اور قسطوں پہ کہ ہم آپ کو منتھلی 2-3 ہزار روپے جیسے جیسے ہوتے جائیں گے دیتے جائیں گے. جی. تو وہ ٹرانسفارم ہم نے رکھوایا 5 مئی 2019 کو. جی. تو وہ پھر تقریباً 12 یا 13 مئی کو اسی ٹرانسفارم کو واپٹا والے اتار کے لے گئے. یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹرانسفارم کا جو بل ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے. جی. اور نہ مالک دینے کے لیے تیار تھا نہ ٹھیکیدار. تو ظاہری بات ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. پھر ہم نے وہ رمضان جو ہے مئی 2019 کا، وہ ہم نے بغیر بجلی کے بغیر لائٹ کے اسی جگہ پہ ویسے گزارا. اور اس رمضان میں ہم نے تراویح بھی نہیں چھوڑی، نماز بھی نہیں چھوڑی، اور بچوں کو ہم نے چھٹی بھی نہیں دی. ہم نے جا کے 23 رمضان کو ختم قرآن کیا ہے، اور 23 رمضان کے بعد بھی بچوں کو جا کے ہم نے چھٹی دی ہے 25 رمضان کو. یہ 2019 کی بات ہے. تو اس دوران یہاں پہ ایک صاحب آئے تھے، یعنی افطاری پارٹی پہ بھی آئے تھے، افطار پارٹی 19 کی بھی اور ختم قرآن پہ بھی. تو جب انہوں نے یہاں پہ حالت دیکھی، وہ 10 منٹ یہاں پہ بندہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. اور تو پھر انہوں نے یعنی کہ سولر کا انتظام کیا، جو 3000 واٹ کا سولر لگا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سولر کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے. تو یعنی کہ دن کو سولر پہ چلتا ہے، رات کو پھر جا کے تقریباً 10-11 بجے بند ہو جاتا ہے. تو ابھی میں نے تقریباً ہفتہ پہلے یہاں سامنے ایک حویلی ہے، وہاں پہ ٹرانسفارم لگا، انہوں نے لگایا، وہاں سے ان سے تار لی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں قاری صاحب کہ ابھی تک کچھ بچے جو ہے مسجد سے وہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ کے یا حفظ کر کے کچھ گئے ہیں ادھر سے؟ الحمدللہ یہاں تقریباً اب شہر کے اندر 4 سے 5 مسجدیں جس میں امام مسجد یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس مرتبہ یعنی سجوال مریم مسجد میں جس بچے نے سنایا وہ بھی یہاں سے پڑھ کے گیا. ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہڑکی پور میں جو بچہ سنا رہا ہے، آئی رات کو اس کا ختم قرآن ہو گیا ہے، یعنی 21 می شب کو، تو اس نے بھی یہیں سے حفظ کیا. اور پچھلے سال جو ہمارے 4 حفاظ نے وفاق کا امتحان دیا، ان میں سے 3 کے یعنی 100 نمبر تھے، 100 میں سے 100 ہی تھے، اور 1 کے 97 نمبر تھے. چاروں ممتاز درجے میں تھے. اور اس سال والوں نے ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا قاری صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ مسجد کے حوالے سے اور مدرسے کے حوالے سے اہل علاقہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ میں اہل علاقہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں، وزٹ کریں. یہاں پہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. باہر سے بھی کوئی بندہ آنا چاہیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا جو انٹرچینج ہے کوی آباد شرقپور کا، یہ سے یہ مسجد تقریباً 1.5 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے. جی. تو وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں، حال احوال کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے تقریباً چاروں سمتوں پہ انسان دیکھے. سامنے والی سمت پہ تقریباً 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے. ہم شرقپور والی سمت پہ دیکھتے ہیں تو 4 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے. وزٹ کریں. اور آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ابھی مسجد کا اور مدرسے کا کیا کیا کام ہونے والا ہے؟ یعنی ابھی مسجد میں آپ کے سامنے تیار ہے، اور سامنے 1-2 کمرے تیار ہیں. باقی پیچھے جو 2 کمرے میں نے تیار کروائے ہیں ابھی. تو یہ جو کمرے تیار کیے ہیں اس کے معاملے میں ابھی بھی میں تقریباً 1.5 لاکھ کا مقروض ہوئی. 6-7 لاکھ روپے لگا تھا. اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست احباب نے تعاون کیا تھا، اور باقی جو ہے ابھی بھی جو میں مقروض ہوں وہ بھی اہل علاقہ کا ہوں. اس میں بھی یعنی کہ کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے. اور ابھی یہ میرا ارادہ ہے کہ کم از کم اس کی 4 دیواری ہو جائے. کوئی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے رہائش کے لیے مزید 2-4 کمرے بن جائیں. ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا جی. یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی ابھی تک جو ہے 4 دیواری نہیں ہے، 4 دیواری ہو جائے، کوئی اللہ کا بندہ اس معاملے میں تعاون کر دے. اور ایک جو آپ نے جو ادھر ناظرین جو بچے ادھر قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے رہنے کے لیے انہوں نے 1-2 ادھر کمرے بنائے ہوئے ہیں. اور جو بنائے ہوئے ہیں ابھی ان کا بھی جو تعمیر کے جو پیسے ہیں اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ دینا ہے. تو یہ حالت ہے علاقے میں. میں یہاں پر تمام اہل علاقہ سے گزارش کروں گا، آپ کا فرقہ کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آ کر اللہ کے سامنے سر مسجود ہوتی ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، تسبیحات کی جاتی ہیں. مسجد جو ہے اس سے مقدس جگہ، اس سے مبارک جگہ پوری کائنات میں نہیں ہے. تو اس کی تعمیر پر اگر آپ خرچ کریں گے تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی تعمیر میں 1 درہم، تب درہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے،
تو اس لیے حضور کی اس حدیث مبارکہ میں درہم کا ذکر ہے. ایک درہم اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ ایسے فرد کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو جنت میں گھر بنانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسجد کی آباد کاری میں، مسجد کی توسیع میں، مسجد کی مزید تعمیر میں، مسجد کی چار دیواری میں، مسجد کے لیے مزید کمرے بنانے میں، اور مسجد کے لیے اور بھی یہ آپ کو ابھی دکھائیں گے ہم، فرش جو ہے سادہ فرش ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے گرمیوں میں یقیناً ادھر جو ہے ہیٹ ہو جاتی ہوگی. تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ یہاں پر بہترین کوئی ٹائل لگوا دی جائے، اور باقی بھی اس کے معاملات سارے آپ کو دکھاتے ہیں. قاری صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس موقع پر آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ شیئر کر دیں. موبائل نمبر میرا ہے 0322921448 0322 9214 428. جی، اور اس پر جائز کیش بھی ہے؟ جی اسی پہ ہے. یہ قاری صاحب کا نمبر ہے، اور میں ان کو جب سے جانتا ہوں میں نے ان کو سادگی میں دیکھا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ان کے سینے میں جو ہے وہ درد دیکھا ہے، دین کے لیے درد دیکھا ہے. اور یہ ادھر جنگل میں انہوں نے ڈیرے فقط اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، اللہ کی مخلوق تک تعلیم قرآن پہنچے، اللہ کی مخلوق حلال حرام میں فرق سیکھ جائے. ان کا یہی منشور ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور پورے اہل علاقہ سے میں یہ تعاون کی اپیل کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ ادھر آئیں. قاری صاحب کا نمبر اس ویڈیو کے ساتھ بھی لگا دیں گے، ویڈیو میں بھی بتا دیا گیا ہے. آپ خود قاری صاحب سے کال کر کے آئیں. اگر کوئی خدا کا بندہ سامنے آئے بغیر بھی تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے جائز کیش نمبر پر جو بھی ہے ساتھ میں کچھ میسج لکھ کر کے یہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہا ہوں یا آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ انہیں میسج کر سکتے ہیں. اور اب آپ کو ہم جو ہے جو ابھی تک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، جو اس کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو کی صورت میں دکھاتے ہیں. آ جائیں قاری صاحب، اندر آ جائیں گا، اندر چلے جائیں. یہ جب میں آیا تھا تو یہ نیچے ٹیلیں لگی ہوئی تھی، یعنی اینٹیں لگی ہوئی تھی. اچھا، یہ نیچے اینٹیں لگی ہوئی تھی. تو یہ فرش میں نے ابھی ڈلوایا تقریباً 2-3 مہینے پہلے. جی. اور یہ باہر والا جو فرش ہے اس کو تقریباً مہینہ ایک ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہاں پر ناظرین میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا صحن جو ہے کافی بڑا ہے. یہ دیکھیں، پہلے آپ کو دکھا دوں، لیکن یہاں پر جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آدھے صحن میں جو ہیں، تقریباً آدھے میں بھی نہیں، یہ 4 پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور باقی یہ دیکھیں آپ کہ پوری چھت جو ہے خالی ہے. اگر ادھر بچے اکٹھے ہوتے ہیں یا کوئی قرآن کی تقریب ہوتی ہے یا تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو یہاں پر تو گرمیوں میں نمازی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے پنکھے کا بھی بندوبست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ محراب دیکھیں ابھی بالکل سادہ ہے، ادھر کچھ کام نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ الماری دیکھ لیں آپ، ابھی بننے والی ہے. یہ دوسری دیکھ لیں. یہ قرآن مجید جو ہیں ایسے ہی، ابھی الماری بنی بھی نہیں ہے، ایسے ہی ادھر قرآن مجید جو ہے رکھ دیے گئے ہیں. تو یہ اللہ کے گھر کی حالت ہے. اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دروازہ نہیں لگا ابھی، ایسے ہی آگے جو دوسرا دروازہ ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا. اور یہ دیکھیں، یہ ناظرین یہ بھی دروازہ نہیں لگا ہوا، یعنی ابھی تک جو الماریاں ہیں ان کو دروازے نہیں لگے. جو یہ دروازے ہیں مسجد کے، اس کو یہاں پر دروازے بھی نہیں لگے ہوئے. اور آگے یہ سین آ جاتا ہے، یہ باہر والا پورشن ہے، یہ دوسرا پورشن ہے. 2 پورشن میں ہے مسجد. اور یہ دیکھیں آپ، اور یہ جو فرش ہے یہ قاری صاحب کی کوشش کاوش سے جو ہے ڈلا ہے. پہلے یہ بتا رہے ہیں ادھر اینٹیں تھی، یہ فرش بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس طرح کی اینٹیں لگی ہوئی. ہاں، یہ ایسے اینٹیں لگی ہوئی تھی. اور یہ مسجد کا صحن ہے جناب، مسجد و مدرسہ کا صحن آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ مین روڈ ہے، شیخوپورہ روڈ. اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو 2 درخت ہیں، یہ آگے سے جہاں سے یہ جانور گزر رہے ہیں، یہ نرنجنی روڈ ہے. نرنجنی چوک میں یہ مسجد ہے، یہ صحن ہے. اور یہ ساتھ میں کمرہ بنایا گیا. قاری صاحب یہ کمرہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ یہ میں نے دفتر کے طور پہ بنایا، لیکن یہ ابھی تک یہ مدرسے کے دفتر کے طور پر بنایا. اللہ کی مہربانی سے میں اب یہاں پر کیا کہوں کہ ابھی اس کا بھی جو ہے چھت نہیں ڈلی، اس کی کوئی الماریاں نہیں لگیں، کوئی گیٹ نہیں لگا، کوئی اس کا بھی بندوبست نہیں ہے. 2 کمرے باہر بنائے. آ جائیں، آگے بھی آپ کو مزید مسجد کے بارے میں دکھاتے ہیں. یہ بس اس کے یہاں سے دیکھ لیں ناظرین، یہ باہر والے 2-3 گیٹ لگے ہیں، اور یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا گیٹ جو ہے لگایا گیا ہے.
اچھا قاری صاحب وضو والی جگہ بھی ہے؟ وضو والی یہ جگہ ہے. اور یہ تھوڑا سا ہٹ جائیے ذرا قاری صاحب. یہ دیکھیے یہ اللہ کے گھر کیا یہ نلکا ہے. شرقپور والو اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے. یہ دیکھیں یہ نلکا ہے اور یہ خراب پڑا ہے. کوئی اللہ کا بندہ ادھر پانی کا بندوبست کرے آ کر اس نلکے کو کم از کم صحیح کروائے. یہ کمرے یہ وضو کی جگہ ہے جناب. اور یہ یہاں پر ٹوٹیاں 4-5 کو لگی ہیں اور باقی یہ ابھی ٹوٹیاں تک نہیں لگی ہیں. اچھا جی. اور یہ ساتھ میں کمرے بنائے گئے ہیں. یہ کچن ہے ادھر والا. یہ قاری صاحب یہ آپ کی رہائش ہے؟ جی جی یہ قاری صاحب کی رہائش ہے. اور یہ 2 کمرے بنائے گئے ہیں. یہ ادھر والا کچن ہے, ادھر والا کمرہ ہے. وہ یہ ایک کچن ہے اور وہ کمرہ ہے. اس کی بھی چھت جو ہے ابھی ڈلنے والی ہے. نہیں چھت اس کی سلیپی وغیرہ پڑی ہیں. باقی سارا کام ٹوٹل ہونے والا ہے. یعنی کہ ابھی اس کا پلستر ہونے والا ہے, بجلی کی وائرنگ ہونے والی ہے, فرش ڈلنے والے ہیں, دروازے لگنے والے ہیں. صرف ڈھانچہ ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ بھی کھلی تھی یہ جگہ, جب میں آیا تو یہ جگہ کھلی تھی. یہ ابھی بنائی ہے قاری صاحب نے. اور یہ ساری قاری صاحب مسجد کی جگہ ہے. یہ جو ہمیں سامنے بھی ساری مسجد کی جگہ ہے. یہ ساری مسجد کی جگہ. یہ ٹوٹل ناظرین 4 کنال جگہ ہے. اور یہ جو روڈ نیچے جا رہا ہے ادھر بھی ساتھ یعنی مسجد کی جگہ. یہ روڈ ہے, یہ اندر کو جا رہا ہے, یہ بھی مسجد کی جگہ ہے. اور یہاں سے آپ چاروں سمتوں پہ دے سکتے ہیں. 3-4 کلومیٹر تک ایک گھر بھی نہیں ہے, نہ کوئی آبادی ہے جی, نہ کوئی نام نشان. اور جہاں پہ جتنے بچے بھی ہیں وہ سارے رہائشی ہیں, مقامی ہیں. ناظرین اللہ کا واسطہ ہے اس جگہ پر آئیں اور اللہ کے گھر کا وزٹ کریں. اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی گھر کی تعمیر میں, توسیع میں, اللہ کے دین کی خاطر, تعلیم قرآن کی خاطر, اور نماز کا جو ادھر اہتمام نماز پنجگانہ ادا کیا جاتا ہے, وہاں پر نمازیوں کو کچھ پنکھے دینے کے لیے, لائٹنگ کا نظام بہتر کرنے کے لیے, بجلی کا نظام بہتر کرنے کے لیے, اور الماریاں بنانے کے لیے, دروازے لگانے کے لیے تقریباً یہ 20-25% کام ہوا ہے. باقی ویسے ہی سارا یہ مسجد کا کام پڑا ہوا ہے یہ کرنے کے لیے. اور 4 دیواری کے لیے خصوصی طور پر 4 دیواری کے لیے ابھی یہ تار لگوا کے لے کے جو سامنے نظر ہے 4 دیواری کے لیے جو ہے یہ آپ. اور یہ بڑی دور سے لائٹ جو ہے اس کے لیے یہ تار لائی گئی ہے وہ آگے آبادی سے. تو اس کے لیے جو ہے قاری صاحب سے تعاون کریں. اور اس ویڈیو کو اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے ہیں, کم از کم اتنا شیئر کریں کہ ہر صاحب حیثیت بندے تک پہنچ جائے. اور جو بھی خوف خدا رکھنے والا ہے, درد دل رکھنے والا انسان ہے, وہ قاری صاحب سے رابطہ کر کے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ مسجد کی تعمیر آگے بڑھے گی مزید اس معاملے میں ہم ویڈیو بنایا کریں گے. اس ویڈیو کو شیئر کریں. مہربانی, جزاک اللہ.